نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیں کون بچاتا ہے تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیرے سے، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، کہ اگر بچا لے ہمیں اس سے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ انسان سے یہ فرماتا ہے کہ ہر تکلیف اور سختی سے بچانے والی ذات وہ ایک اللہ کی ہے۔ بظاہر نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے طاقت اللہ رب العزت ہی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جو مشرک عرب کے تھے، وہ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے یا پھر وہ کسی کشتی کے اندر طوفان میں گھر جاتے، تو اس وقت وہ اللہ رب العزت کو ہی کو پکارتے۔ یعنی جب وہ اپنے بتوں کو پکار چکے ہوتے اور کچھ نہ ہوتا، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے، اور یہ یقین سے کہتے کہ اللہ تو ہی ہمیں اس مشکل سے بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم جب تکلیف میں پھنستے ہو تو اس وقت گڑ گڑا کر اور کبھی چپ کے مجھے ہی پکارتے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو اس کے بعد ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل سیدھے ہو جائیں گے، حق کو قبول کرنے والے بن جائیں گے اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ تم کہتے تو یہ ہو کہ ابھی بچا لے تو پھر ہم حکم مانیں گے، لیکن جب بچا لیا جاتا ہے نہ صرف اس مشکل سے بلکہ اور دیگر مشکلات سے بھی، جس میں تم نے پکارا ہی نہیں ہوتا یا اپنے بتوں کو پکارا ہوتا ہے، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بچاتے ہیں، لیکن تم اس کے بعد پھر اسی اپنی روش پر آتے ہو اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ دیکھیں، یہاں پر شکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شکر انسان اس وقت ادا کرتا ہے جب اس کو کامل یقین ہو کہ یہ انعام، یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے مجھے دی گئی ہے۔ دیکھیں، ان مشرکین کو بھی اس کا یقین تھا، اس لیے انہوں نے ایسے کلمات ادا کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف وہ کس قدر مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کا کرنا یہ دیکھیے کہ اس شخص نے ہر ایک کو کہہ دیا کہ مجھے اس شخص نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی دھمکی دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہی کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اور پھر غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے برچھا لے کر معمولی سا وار کیا، ہلکی سی خراش آئی، لیکن وہ بیل کی طرح چلا رہا تھا اور اسی میں پھر وہ مر گئے۔ تو دیکھیں، کافر کو یقین تھا، لیکن آج ہم مسلمان نہ اللہ رب العزت کی بات پر اور انعامات پر یقین، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک احادیث اور ان کی سنتوں اور باتوں پر یقین۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ رب العزت نے جن کو بہت بڑی بادشاہی دی تھی، اس بادشاہی میں ایک دن جب ملکہ بلقیس کا قصہ ان کے سامنے آیا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ کون اس کے تخت کو میرے پاس لائے گا؟ جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کیا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا۔ جب وہ لے آئے تو اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی تعریف اور توصیف نہیں شروع کی، بلکہ اللہ رب العزت کی تعریف کی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسا ساتھی دیا، ایسا صحابی دیا، اور اس کو ایسی طاقت دی۔ پھر جب وہ بلقیس ملکہ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب محل میں داخل ہوئے تو شیشہ لگا ہوا تھا، اور اس شیشے کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر ہوئی تو اس نے اپنے دونوں پائنچے اٹھا لیے، جیسا کہ بندہ پانی میں سے گزرنے والا ہوتا ہے تو اپنے پائنچوں کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے وہ ان کو اٹھا لیتا ہے، اس نے ایسا ہی کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ ہے۔ تو دیکھیں وہ بہت سمجھدار عورت تھی، ذہین عورت تھی، فوراً یہاں سے اس نے ایسی عبرت اور نصیحت حاصل کی کہ وہ کہنے لگی کہ دیکھو انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا۔ میں سورج کی پوجا کر رہی تھی، حالانکہ سورج تو حقیقت نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہے، اس کے پیچھے جو ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے اس کو بھلا دیا۔ یعنی اس شیشے کے نیچے پانی ہے اور میں پانی اسی کو سمجھ رہی تھی۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں سر تسلیم کو خم کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب حق واضح ہو جاتا ہے، انسان کا دل گواہی دینے لگتا ہے اور پھر اس کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل کے اندر صلاحیت قبول حق کی پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں، تو پھر انسان ایمان لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، یعنی استعداد قبول حق کو تم صحیح استعمال کرو اور ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بہت بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں شکر کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کامل یقین ہو کہ ہمارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے آسمان بنایا ہمارے لیے، زمین بچھائی ہمارے لیے، پہاڑوں کو ان کے اوپر گاڑا ہمارے لیے، پانی دریا سمندر کی صورت میں رواں دواں ہیں، اور اسی طریقے سے چرند پرند نباتات شجر و حجر، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے، پھر دیکھیں انسان کا اپنا بدن، ہاتھ سلامت دیے، پاؤں دیے، اسی طریقے سے آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر اس کا یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا لیے جائے۔ ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں مقبول بندگان میں ہمارا بھی شکر، ہمارا بھی اس میں شمار ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔